السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بیان القرآن میں آج میں کروں گی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 سے 150۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 148 ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو مسلمانوں تم نیکیوں میں سبقت کرو۔ ہم نے تمہارے لیے ایک رخ معین کر دیا یعنی کہ بیت اللہ، اور ایک باطنی رخ تمہیں یہ اختیار کرنا ہے کہ نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جیسے نماز کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر قبلے کی طرف رخ کر لیا اور ارکان نماز ادا کیے، جبکہ نماز کا باطن خشوع و خضوع، حضور قلب اور رکعت ہے۔ انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ اپنے پروردگار عالم کے روبرو حاضر ہو رہا ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 149 ہے ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو نماز کے وقت اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد آگے ہے اگلی آیت نمبر 150 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو آپ اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کیجیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو تم نماز کے وقت اپنے چہروں کو اسی کی جانب پھیر دو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل، یعنی اہل کتاب بالخصوص یہود کے لیے تمہارے خلاف بدگمانی پھیلانے کا کوئی موقع باقی نہ رہ جائے۔ تورات میں مذکور تھا کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود مسلمانوں پر حجت قائم کرتے، تو یہ گویا ان کے اوپر اتمام حجت بھی ہو رہا ہے اور قطع عذر بھی۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ شریر لوگ اس قطع حجت کے بعد بھی باز آنے والے نہیں ہیں، اور وہ اعراض کرنے کے لیے لاکھ ہیلے بہانے بنائیں گے، ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُمْ، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں۔ یہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بنیاد پر ایک نئی امت تشکیل دی جا رہی ہے، اور اسے امامت الناس سے سرفراز کیا جا رہا ہے، اور وراثت ابراہیمی علیہ السلام اب اسے منتقل ہو گئی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اے مسلمانوں میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ تو یہ تھی آج کی آیتیں، انشاءاللہ منڈے کو آگے پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔